اب دیکھیں بالکل سینٹ میں علامہ ناصر صاحب، قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب، اور میں سمجھتا ہوں جو خیبر پختونخوا میں تبدیلی ہوئی ہے، سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، اس سے ایک نئی لہر پارٹی میں دوڑی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ ہر سطح پہ پارٹی پرعزم ہے، پارٹی پر امید ہے اور متحد ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین اور قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں۔ جو خان صاحب کے خلاف جھوٹے کیسز ہیں وہ انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچیں گے، ان کو لٹکایا جا رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، لیکن یہ تاخیر ابدی نہیں ہو سکتی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سیاہ رات نے انشاءاللہ چھٹنا ہے اور ایک نئی صبح نے طلوع ہے۔ خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے عوام کے لیے؟ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ سب ڈٹے رہیں، سب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں کہ حق سچ کی فتح ہوگی، اور ہم نے بالکل اپنے بیانیے کو باہر لے کر نکلنا ہے۔ خان صاحب نے جلسوں کا کہا ہے، انشاءاللہ جلسوں سے ہم شروع کریں گے اور یہ بات اپنے حتمی اختتام تک پہنچے گی۔ کراچی جلسہ کب کرنے جا رہے ہیں؟ نومبر میں انشاءاللہ جلدی کریں گے، کراچی میں، پھر حیدرآباد میں اور پھر دیگر علاقوں میں۔ اچھا، آپ سندھ آتے رہتے ہیں، آپ نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے 17 سالہ کارکردگی کو کس طریقے سے دیکھا ہے؟ دیکھیے وہ سب کے سامنے ہے، جو کراچی شہر کا حال ہے، سندھ بھی میں گیا ہوں، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، جھڈو ایک گاؤں میں گیا، ٹنڈولا یار، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تو نظر یہی آتا ہے کہ یہ صوبہ لاقانونیت کا شکار ہے، یہاں پہ غریب کا کوئی انسانی حال نہیں ہے، امیر سے بہتر ہے۔ اچھا، سندھ کو زرداری لیگ نے اپنی ریاست بنایا ہوا ہے، اس کو توڑنے کے لیے کیا دیکھیں ہر جگہ ہمیں یہی نظر آیا کہ لوگ پی ٹی آئی کے خان صاحب کے، عمران خان صاحب کے منتظر ہیں۔ ہم جہاں بھی گئے ہیں، اندرون سندھ گئے ہیں، تھرمارکر گئے ہیں، ہر جگہ لوگوں نے ایک ہی بات کی کہ ہمیں ایک ایسا نمائندہ چاہیے، ایک ایسا لیڈر چاہیے جو غریب کا درد اپنے دل میں رکھتا ہو، اور وہ صرف عمران خان ہے۔